السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رابعہ بصری کا نام سب نے سنا ہے۔ وہ نہ کوئی شہزادی تھی، نہ کوئی ملکہ تھی، نہ خوبصورت تھی اور نہ ہی کسی خاندان کے اچھے گھر کی تھی، بلکہ عورت ہونے کے لحاظ سے ان میں ہر ایک عیب تھا۔ خاندان اچھا ہونا چاہیے تھا تو وہ غلام تھی، شکل اچھی ہونی چاہیے تو وہ اچھی نہیں تھی، کالی تھی۔ رابعہ بصری اولاد کے قابل بھی نہیں تھی، اور آج 1200 سال بعد بھی لوگ ان کو جانتے ہیں۔ کسی بادشاہ کی بیوی کو تو کوئی نہیں جانتا، ایسا کیوں؟ ان کی عادت یہ تھی کہ وہ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد غسل کر کے کپڑے بدل کے اپنے شوہر سے پوچھتے کہ آپ کو میری ضرورت ہے؟ تو وہ کہتے کہ نہیں ہے۔ تو پھر وہ پوچھتی کیا مجھے اجازت ہے؟ تو ان کے شوہر کہتے کہ ہاں اجازت ہے۔ تو وہ مصلی پر کھڑی ہو جاتی اور فجر کی نماز تک مصلی پر کھڑی رہتی تھی۔ ان کے شوہر جلدی فوت ہو گئے، جوانی میں ہی وہ بیوہ ہو گئی تھی۔ تو حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سارے مسلمانوں کے امام تھے، وہ خود آئے کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ صرف ان کی نیکی اور جو اللہ سے ان کا تعلق تھا اس لیے ان سے شادی کرنا چاہتے تھے۔ ان کے دل میں یہ لالچ ہوا کہ یہ میری بیوی بن جائیں اور ان کے طفیل سے میری بخشش ہو جائے۔ تو ان کے پاس آئے اور کہنے لگے رابعہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تو رابعہ نے فرمایا میرے 4 باتوں کا جواب دے دو تو میں شادی کے لیے تیار ہوں۔ کہنے لگے کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ کیا میں جنتی ہوں یا دوزخی؟ کہنے لگے یہ تو میں نہیں بتا سکتا۔ تو پھر پوچھا کہ اللہ تعالیٰ قیامت میں جب اعمال نامہ دے گا تو کسی کے سیدھے ہاتھ میں دے گا، کسی کے الٹے ہاتھ میں؟ تو میرا سیدھے ہاتھ میں آئے گا کہ الٹے ہاتھ میں آئے گا؟ انہوں نے کہا کہ میں یہ بھی کچھ نہیں بتا سکتا۔ کہنے لگی اچھا یہ بتاؤ کہ جب اللہ تعالیٰ نیکیوں کو تولے گا، کسی کی نیکیاں بڑھ جائیں گی، کسی کی نیکیاں گھٹ جائیں گی، تو میرے گناہ زیادہ ہوں گے یا نیکیاں زیادہ ہوں گی؟ تو انہوں نے کہا یہ بھی نہیں پتہ۔ تو پوچھا اچھا یہ بتاؤ کہ لوگ پل صراط سے گزریں گے، کوئی پار کر جائے گا، کوئی نیچے گر جائے گا، تو میں پار نکلوں گی یا گر جاؤں گی؟ تو کہنے لگے میں نہیں بتا سکتا، مجھے نہیں پتہ۔ تو پھر فرمایا کہ اچھا جاؤ، مجھے تیاری کرنے دو، مجھے ان 4 باتوں کی تیاری کرنی ہے، میرے پاس شادی کے لیے ابھی وقت نہیں ہے۔ ایک دن اٹھی سالن پکانے کے لیے تو دیکھا پیاز نہیں ہے۔ اب پریشان بیٹھی تھی، نہ کوئی بیٹا تھا، نہ بیٹی تھی، نہ بہن، نہ بھائی، نہ شوہر، کوئی بھی نہیں تھا۔ تو سوچنے لگی کہ پیاز کہاں سے لاؤں؟ اوپر سے ایک چیل اڑتی ہوئی جا رہی تھی، اس کے پنجوں میں پیاز تھی۔ جب وہ اوپر سے گزری تو اس کے پنجے کھلے اور اس کے پنجے سے پیاز چھوٹ کر ان کی گود میں آ کر گر پڑی۔ اور جو ہم سے دوستی کرتے ہیں، ہم پرندوں کو ان کے خدمت گزار بناتے ہیں۔ جو اللہ سے دوستی کرتا ہے اللہ تعالیٰ دنیا ان کے لیے مسخر کر دیتے ہیں۔ جب رابعہ بصری کا انتقال ہوا تو ان کا انتقال رات میں ہوا، تو انہوں نے اپنے خادمہ سے کہا کہ بس 2-4 آدمیوں کو بلا کر مجھے رات میں ہی دفن کر دو، کسی کو نہ بتاؤ، صبح بتا دینا، اور مجھے میری اسی چادر میں کفن دینا جس میں میں تہجد پڑھا کرتی تھی۔ تو انہیں راتوں رات دفن کر کے صبح اعلان کیا۔ سب جگہ شور مچ گئے کہ ہمیں کیوں نہیں بتایا۔ تو اگلی رات ان کی خادمہ نے ان کو خواب میں دیکھا، سبز لباس پہنا ہوا، حسن و جمال صورت چہرہ چمک رہا تھا۔ خادمہ نے پوچھا آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا میرے رب نے میرے ساتھ بہت عمدہ معاملہ کیا۔ خادمہ نے پوچھا آپ کی وہ چادر کہاں گئی جس میں آپ کو کفن دیا تھا؟ کہا وہ اللہ تعالیٰ نے اتار لی اور جنت کا جوڑا پہنایا ہے، اور اس چادر کو اللہ تعالیٰ نے سنبھال کے رکھا ہے۔ جب قیامت میں میری نیکیوں کو اللہ تعالیٰ تولے گا تو اس چادر کو بھی اس میں تولے گا۔ تو خادمہ نے پوچھا منکر نکیر کا کیا ہوا؟ تو کہنے لگی کہ وہ آئے تھے، انہوں نے مجھ سے پوچھا من ربکی، تیرا رب کون ہے؟ تو میں نے کہا جس اللہ کو میں 40 سال نہ بھلا سکی، اس کو 4 ہاتھ زمین کے نیچے آ کر کیسے بھلا سکتی ہوں؟ اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنی محبت ہم سب کے دل میں ڈال دے اور ہمیں نیکی کے راستے پر چلنے والا بنائے،
اور کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔